الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں حیا فرماتا، ان یضربا، کہ ذکر کرے، بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعودۃ فما فوقہا، جو مچھر سے کم ہو، جو مچھر یا اس سے بھی کم ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہت سو کو، اور راہ دکھاتا ہے اس سے بہت سو کو، ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سو کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو، انہیں ہی گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کتاب اللہ کے بارے میں پڑھا۔ جب سورہ بقرہ شروع ہوئی تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تعریف بیان کی گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اس سے ہدایت لینے والے متقی ہیں، پھر متقین کی صفات بتائی گئیں، پھر متقین کا انجام بتایا گیا، پھر کفار کا ذکر کیا گیا، پھر منافقین کا ذکر کیا گیا، تاکہ ایک قرآن پڑھنے والا یہ سب سے پہلے انسانوں کی اقسام کو جان لے کہ کائنڈس آف ہیومن تین ہیں، یا تو کوئی مسلم ہوگا، یا کافر ہوگا، یا منافق ہوگا، اور جب تک اس کو یہ نہیں پتا چلے گا تو وہ شناخت نہیں کر سکے گا، وہ پہچان نہیں کر سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کی پہچان سکھائی گئی، اس کے بعد ان کے انجام بتائے گئے، پھر منافقین کی بہت ساری مثالوں، منافقین کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا، کیونکہ منافق کیا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ عملی طور پر دیکھیں تب بھی، اعتقادی طور پر دیکھیں تب بھی، خاندانی طور پہ دیکھیں تب بھی، کہ اگر ایک ایسا شخص ہمارے خاندان میں ہوتا ہے جو منہ پہ بالکل کچھ اور ہوتا ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ خاندان کے لیے سب سے زیادہ بگاڑ اور فساد کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کو تم جانو، عقیدے کے طور پہ بھی تمہیں بعض لوگ ایسے ملیں گے، عملی طور پر کہ عمل کے میدان میں وہ ایسے ہوں گے، منہ سے تو کچھ کہیں گے، عمل ان کا اس کے مخالف ہوگا، برعکس ہوگا۔ اور اسی طرح اپنے خاندانی طور پر بھی فتنے پھیلانے میں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے، پھر تم جس اس میں بیئہ میں، ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں رہتے ہو اس میں بھی تمہیں ایسے لوگ ملیں گے۔ تو اس لیے تمہیں سب سے پہلے اپنے لوگوں کی، یعنی انسانوں کی شناخت ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی شناخت ہوگی تو تمہارے لیے ان کو ڈیل کرنا آسان ہوگا، اور اسی پہ تمہارا سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی توحید اور ربوبیت کو بیان کیا گیا، اور اس پہ دلائل دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا رب ہے، اور پھر بتایا گیا کہ وہی آسمان سے پانی اتارتا ہے، اور وہی تمہارے لیے قسم قسم کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر اہل ایمان کے لیے جنت کا ذکر کیا گیا، جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی، وہاں انہیں بہترین رزق دیے جائیں گے، ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آج اللہ رب العالمین کی ان آیتوں میں اس بات کا بیان ہے کہ جب قرآن کی کوئی ایسی آیت اترتی تھی جس میں کسی چھوٹے سے جانور کا، یا چھوٹی سی چیز کا، یا چھوٹی سی شے کا تذکرہ ہوتا تھا، تو وہ پتہ نہیں اس کے متعلق کیا سمجھتے تھے، کہ وہ پھر اس پر اعتراض کر اٹھتے تھے کفار مکہ، اور کہتے تھے لوگ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چیزوں کی مثال دے، اور وہ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں مچھر کا ذکر فرما رہا ہے، مکھی کا ذکر فرما رہا ہے، اور ایسی چھوٹی چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ان کو جواب دیا گیا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی چھوٹی سی چیز کا بھی ذکر کرے، اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ اہل انعامات کی بڑی بڑی خصوصیات کا ذکر فرماتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کا ذکر فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر
مچھر مکھی یا مکڑی کی مثال اللہ دے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ دنیا کے نزدیک حقیر ترین ہوگی لیکن اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، لہٰذا ایک اچھی فطرت رکھنے والا شخص یہ جان لے گا کہ اس کے ذریعے تو اللہ نے مجھے کچھ سمجھایا ہے۔ جبکہ کفار عرب کیا کہا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کلام الہی ہوتا تو اس میں مکھی مچھر وغیرہ کی مثالوں کا تذکرہ نہ ہوتا، ان کا ذکر اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتری، اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا جاننا یا ذکر کرنا برا نہیں، اگرچہ وہ چیز خود بری ہو، اس کو جاننا یا اس کا ذکر کرنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا برا نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کا یہ پیارا کلام جہاں پہ ضرورت پڑے تو ان چھوٹی چیزوں کی مثال سے بھی لوگوں کو کوئی بات سمجھائے گا، لہٰذا اس میں ہر قسم کا تذکرہ ہوگا۔ اور دوسرے یہ کہ جو تذکرہ فرما رہا ہے اس کی تو وہ مخلوق ہے، تو وہ اپنی مخلوق کی میں سے جس کو چاہے جس طرح جس مثال سے سمجھانے کا ارادہ فرما دے۔ لہٰذا ایمان والے کیا کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ایسی کوئی ذکر آیت کا تذکرہ ہو تو ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ ایمان والے کہتے ہیں کہ بے شک یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو گمراہ ہیں وہ اس سے گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن سے ہر شخص ہدایت نہیں لے سکتا، قرآن ہر شخص کے لیے ہدایت ہے ضرور، لیکن قرآن سے ہر شخص ہدایت لے نہیں سکتا۔ جیسے ایک استاد، ماہر استاد جب کلاس میں پڑھائے گا تو ضروری نہیں کہ اس کی مہارت ہر ایک شاگرد میں منتقل ہو جائے۔ تو قرآن ہدایت ہے، آسمان سے برسنے والی بارش نفع بخش ہے، رحمت ہے، لیکن ہر زمین اس سے نفع اٹھا لے یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بدبودار اور کچرے والی زمین پر برسے گی تو اس کی بدبو اور کچرے میں اور تعفن میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو بس پتہ چلا قرآن ہر شخص کے لیے ہدایت ہے ضرور، لیکن ہر شخص قرآن سے ہدایت لے نہیں سکتا۔ اس سے بعض لوگ گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ جس کے دل میں قرآن والے سے تعلق ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت و محبت اور ادب کا اس کا دل امین ہوگا، اس کے لیے قرآن ہدایت کا باعث ہوگا۔ اور جس کو ان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت نہ ہوگی، ان کی تعظیم اس کے دل میں جاگزی نہ ہوگی، تو اس کو اس قرآن سے گمراہی ملے گی۔ تو قرآن بارش کی مثل ہے، اگر سینے میں تخم اچھا ہے، بیج اچھا ہے تو درخت اچھا نکالے گا۔ اسی لیے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں نہ کہ قرآن پڑھا کر، بندے کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں نہ کہ قرآن پڑھا کر۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلی تبلیغ فرمائی تھی تو کفار سے کیا کہا تھا؟ مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہچان کروائی تھی۔ تو پتہ چلا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کو جاننا یہ مقدم ہے۔ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گا، ان کی شانوں کو جانے گا، ان کی عظمتوں کو پہچانے گا اور ان کی تعلیمات کو جانے گا، وہی قرآن کو بھی صحیح سے جان سکتا ہے اور وہی اللہ کی معرفت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی بات سمجھانے کے لیے بیان کی جائے اور اس میں اگر کوئی چھوٹی مثال بھی دے دی جائے تو اس سے یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ اتنی چھوٹی سی مثال سے کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، بلکہ سمجھانے والے کو دیکھنا چاہیے اور جو سمجھایا جا رہا ہے اس کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے، کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہم اس سے سبق لیں۔ اور سبق لینے والا اپنی زندگی کے چھوٹے موٹے واقعات سے بھی سبق لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بات ایک ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی چھوٹا واقعہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی بڑے واقعے کا سبب ہوتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا معاملہ چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ وہ بہت سے بڑے معاملات کا سبب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی چھوٹا واقعہ چھوٹا نہیں ہوتا، بہت سے بڑے واقعات کا سبب ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں سین چلتے رہتے ہیں، ہماری زندگی کے سین پھر وہ بدلتے رہتے ہیں اور وہی سارے سین جب مل جاتے ہیں تو پوری ایک کہانی بن جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص کے سامنے روٹی آئی تو وہ روٹی کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ آپ نے فرمایا تو اس روٹی کو دیکھ رہا ہے جس کے لیے اللہ نے آسمان سے بارش اتاری، زمین کو نرم کیا، کسی کے دل میں ڈالا، اس نے تیرے لیے اس گندم کو زمین میں بویا، اس کے اوپر محنت کی
کی، پھر وہ گندم بازار میں گئی، اس کی وہ فصل کٹ کر بازار میں گئی، کسی کو اللہ نے اس بات پر ابھارا کہ اس نے تیرے لیے اس گندم کو پیسا، پھر کسی نے تیرے لیے گوندھا اور روٹی پکائی اور تیرے سامنے یہ نعمت آ گئی۔ اگر پیچھے جائیں اللہ ان سب کے دلوں میں یہ سب بات نہ ڈالتا کہ کوئی کسان اگر گندم نہ بوتا، کوئی تمہارے لیے آٹا گوندھ کے روٹی نہ پکاتا، کوئی یہ محنت نہ کرتا، کوئی بازار اور منڈیوں میں جا کر اس گندم کو آگے بیچ کر اس طرح اپنی محنتیں نہ کرتا تو تم تک یہ اللہ کی نعمت نہ پہنچتی۔ اس لیے چھوٹا واقعہ بہت بڑے واقعات کا سبب ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں ایک ماں نے اپنے بچے کو دہی لینے کے لیے بھیجا اور تھوڑے سے پیسے دیے اور ایک شیشے کی پیالی دے دی کہ جاؤ تم اس سے دہی لے کر آؤ۔ بچہ جب دہی لے کر آیا اور دہی لے کر واپس پلٹ رہا تھا تو اس کی ٹھوکر میں ایک پتھر آ گیا اور وہ بچہ ٹھوکر سے پتھر کھا کر جب گرا تو اس کی جو شیشے کی کٹوری تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اور بچہ بھی زمین پہ آ رہا۔ اب جب شیشے کی کٹوری ٹوٹ گئی اور وہ شیشہ چکنا چور ہو کر اس جگہ پر گر گیا تو وہ بچہ بڑا پریشان ہو کر اپنی ماں کے پاس گیا اور رونے لگا کہ میری تو شیشے کی پیالی بھی ٹوٹ گئی، دہی بھی گر گیا اور وہ جو آنا آپ نے دیا تھا اس کا بھی نقصان ہو گیا۔ ماں اپنے بچے پر بہت غصہ کرنے لگی کہ تو نے یہ کیا کر دیا، اتنا نقصان کر کے آ گیا۔ اب اس طرف آپ دیکھیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں کوئی گاڑی مشکل سے خریدتا تھا، بہت مشکل سے گاڑی خریدتا تھا اور گاڑی کے ٹائرز میں بھی وہ دم خم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز کو برداشت کریں۔ تو ایک شخص جو بزنس مین تھا اس نے نئی گاڑی اتفاق سے اس وقت منگوائی تھی اور باہر سے گاڑیاں آتی تھیں اور وہ بڑی مشکل سے آتی تھی اور کوئی تھا جو اپنے پاس گاڑی رکھتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا، جیسے ہی اس شیشے کے کانچ پر اس کا ٹائر آیا تو اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ تو اس کے ڈرائیور نے کہا اب تو یہ بدلنا پڑے گا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا اور اس کا ڈرائیور ٹائر بدلنے لگا۔ یہ درخت کے نیچے اپنی دھن میں کھڑا تھا، اپنی سوچوں میں۔ اچانک اس کی نگاہ سامنے پڑی تو سامنے ایک گھر میں ایک لڑکی جو ہے وہ کپڑے سکھا رہی تھی۔ اس کو اس کا حسن بھا گیا اور یہ بس اس کے محبت کے نشے میں ایسا مبتلا ہو گیا کہ یہ تو اسی میں مگن ہوا۔ اور بہت شرافت کا اور بہت اچھا زمانہ تھا وہ کہ جس میں اس طرح کی مجازی محبتیں بھی بڑی پاکیزہ ہوا کرتی تھیں، کیونکہ یہ بڑے عرصے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن جس مصنف نے لکھا ہے اپنی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ وہ اپنے گھر گیا، اس نے جا کے اپنی ماں سے بولا کہ اس طرح مجھے تو میرے طبیعت میں اس طرح کی تبدیلی آ گئی ہے اور آپ میرا رشتہ وہیں کریں۔ اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا ہے تو وہ غریب لوگ اور ان کے اسٹیٹس میں اور ان کے اسٹیٹس میں بہت فرق تھا، لیکن اس نے کہا میں رشتہ لے کر جاؤں گی اور اگر مجھے وہ لڑکی اخلاق عادت کی اچھی لگی اور اچھے گھر کی ہوئی تو میں تمہارے لیے وہ رشتہ لاؤں گی۔ چنانچہ اس کی ماں اس کے بتائے ہوئے پتے پر وہاں پہنچی ایڈریس پر اور اس نے جا کر ان لڑکی والوں کو جب سارے معاملات دیکھے تو اس کو بہت اچھے لگے اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ لے لیا اور یوں وہ ان کی شادی ہو گئی۔ اور وہ رشتہ کیا کہلاتا تھا؟ کانچ کا رشتہ۔ اور وہ کانچ کی بیوی اس کو کہہ کر مخاطب کرتا تھا کہ کانچ ٹوٹا، شیشہ ٹوٹا۔ شیشے کی بیوی کہتا تھا کہ شیشہ ٹوٹا اور شیشہ ٹوٹنا اس کی گاڑی کے پنکچر کا سبب بنا اور اس کی نگاہ اٹھی اور اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی اور اللہ اس نے اس کے لیے جائز طریقہ اختیار کیا اور اللہ نے ان کا نکاح کروا دیا۔ تو بظاہر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ ایک گھر میں ایک ماں نے اپنے بچے کو شیشے کی پیالی دے کر دہی لینے بھیجا تھا۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا سین تھا، لیکن یہ سین اتنا بڑا واقعہ بن جائے گا۔ تو ہماری زندگی میں بھی اسی طرح، ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب سیکھیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے سین ہوتے ہیں جو ایک بہت بڑے واقعے کا سبب ہوتے ہیں، لیکن ہم انہیں ایک چھوٹا سا سین سمجھ کر ہم انہیں اگنور کر دیتے ہیں اور کبھی ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور یہ تو ایک ہلکا سی نقطہ لگا تھا اور نقطے سے یوں کر کے پوری کہانی بن گئی۔ بلکہ ہم سب آپ بھی دیکھیں تو کس طرح ہمارے رشتوں کے معاملات، ہماری زندگی گزارنے کے معاملات، کبھی کبھی بچوں کی پیدائش کے معاملات۔ مجھے ایک دفعہ ایک خاتون نے بتایا کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی تھی کہ ان کا کوئی آپریشن ہوا تھا اور اسی میں اتفاق سے ان کو جو ہے وہ نطفہ بچے کا کہیں رہ گیا اور اتفاق دیکھیں کہ وہ آپریشن ایسا تھا کہ جس میں اندر نطفہ رہنے کا یعنی کوئی پریگننسی کا سوال نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب
جب ان کا وہ جو پتے کا یا کسی چیز کا آپریشن تھا وہ ٹھیک ہو گیا، سب ہو گیا، تو ان کو تو حمل کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اب وہ حیران کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور ڈاکٹرز نے پوری ریسرچ کی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، پھر ڈاکٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ جب وہ آپریشن کر رہے تھے تو آپریشن میں وہ جو پانی کا قطرہ تھا، نطفہ تھا جو ٹھہرا ہوا، وہ اچھل کر ادھر رحم میں اندر اس جگہ پہ چلا گیا اور ان کا باقی پورا آپریشن ہو گیا اور وہ سیف رہ گئیں، اور اللہ نے اس سے ان کو وہ بیٹی دی جو اتنی ذہین ہے ماشاءاللہ کہ پورے اسکول میں وہ پوزیشن حاصل کرتی ہے اور ہمیشہ پوزیشن حاصل کرتی ہے، اور اس کی ٹیچرز ماں کو بلا کر بڑا اس کے اوپر رشک کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی اتنی قابل ہے، اور ڈاکٹرز بھی حیران کہ یہ کس طرح مطلب حمل رہ گیا۔ تو اللہ جس کو رکھے تو وہ اس طرح بھی سلامت رہتا ہے۔ اسی طرح بہت سے ایسے لوگ کیسز بتاتے ہیں کہ ان کے حمل رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ایسے ان کے ساتھ واقعات گزرے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ اس حمل کو ٹھہرایا اور ان کو اللہ نے اولاد عطا کر دی۔ پھر قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ آپ اتنے بڑھاپے میں اللہ سے اولاد کا سوال کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی بیوی کہہ رہی ہے نہیں میں تو اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ اور اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا لیکن اللہ کے لیے تو یہ آسان ہے۔ تو ڈاکٹر جس کو لا علاج قرار دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک مرتبہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کو ہر طبیب نے لا علاج قرار دے دیا، اور وہ لا علاج قرار دے کر جہاں جاتا تھا اس کو بلکہ ایک یہ جو بہت بڑا ان میں سے جو ہے سقراط بکرات ان کے زمانے میں کا جو یعنی یہ لوگ ایسے طبیب گزرے ہیں کہ جو بہت بڑے طبیب تھے اپنے وقت کے، وہ ان میں سے ہی کوئی تھا مشہور طبیب، وہ اس کے پاس گیا اور وہ ایسا طبیب تھا جس کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا۔ اس نے جب اس کو دیکھا اس نے کہا نہیں تیری بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے، اب تمہارا بس مطلب آخری وقت ہی ہے۔ وہ شخص امیر تھا تھوڑا، اس نے کہا آخری وقت ہی ہے تو میں کسی اچھی جگہ جا کر رہوں سہوں اور اپنی زندگی کے دن پورے کروں۔ وہ یہاں سے اپنا بزنس وغیرہ ختم کر کے ایک ہریالے علاقے میں جہاں پہ درخت اور بوٹیاں اور قدرتی مناظر زیادہ تھے وہ اس سرزمین پہ چلا گیا۔ ایک مرتبہ وہاں پہ وہ یعنی سیر کر رہا تھا کہ اس نے باغ میں ایک پھل دیکھا، تو اس نے باغ کے مالی سے کہا کہ مجھے اجازت دو کہ میں یہ پھل کھاؤں۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، وہ اس کے لیے وہ پھل کاٹ کے لایا، اس نے وہ پھل کھایا۔ جیسے ہی کھایا تو اس کو تھوڑی دیر بعد اتنا تیز پسینہ آیا کہ اس کے پسینے بہنے لگے۔ اس کو پھل کا ذائقہ بھی بڑا عمدہ لگا، اس نے کہا اور کھاؤں۔ اس نے وہ اور کھایا پھل، تو وہ جیسے پھل کھاتا تھا اس کو اتنا تیز پسینہ آتا تھا کہ پسینہ اس کے جسم سے نکلتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس پسینہ نکلنے کے بعد اس کو بیماری میں اس کو ریلیکس محسوس فیل کرتا تھا، وہ ریلیکسیشن فیل کرتا تھا، اس کو تھوڑا آرام آتا تھا۔ پھر وہ اس نے کئی دفعہ وہ پھل کھایا اور اس کا اسی طرح پسینہ بہا اور اس کی بیماری اس پسینہ بہنے سے ختم ہو گئی۔ اب یہ شخص جب مکمل صحت یاب ہو گیا تو یہ واپس اس طبیب کے پاس گیا۔ وہ طبیب اس کو صحت مند دیکھ کر حیران، اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا میں تو ٹھیک ہو گیا، تم نے کہا تھا تم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا طب کی مہارت ایسی نہیں ہے۔ ظاہر اس وقت تو زمانے میں جو ہے وہ طبیب کسائی نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے پوری ریسرچ اور تحقیق کرنے والے ہوتے تھے۔ وہ بہت حیران، اس نے کہا نہیں، اس نے اپنی ساری کتابیں کھنگالی، اپنی ریسرچ پہ مزید وہ کی۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم شفا یاب ہو گئے؟ ہو نہیں سکتا، کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں نے تو ایسے کسی درخت پہ جو پھل تھا وہ کھایا۔ اس نے کہا مجھے اس جگہ پر لے کے چلو۔ وہ طبیب چنانچہ اس شخص کے ساتھ اس جگہ پر پہنچا۔ جب وہاں پہ پہنچا اس نے اس درخت کو جڑ تک ہٹوایا، جڑ کے نیچے بھی ہٹوایا۔ جب جڑ کے کافی نیچے دیکھا تو وہاں پر بچھوؤں نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا اور کافی سارے بچھو تھے، اس کے بچے تھے۔ پھر اس کو پتا چلا کہ اس کی بیماری کا علاج کس میں تھا کہ کوئی ایسا درخت ہو جس درخت کے پھل کی جڑوں میں تو وہ زہر ہو لیکن اس کے پھل میں وہ زہر نہ آئے۔ تو پتا چلا کہ وہ جو بچھوؤں نے نیچے گھر بنایا ہوا تھا وہاں تک اس درخت کی جڑیں پہنچی ہوئی تھی، اس کا اثر کہاں آیا؟ اس درخت کی جڑوں میں آیا، اور ظاہر جڑوں پہ پھر کیا تھا؟ پورا درخت لگا ہوا تھا، پھر اس پر پھل آئے، لیکن اس کی جڑوں میں کیا تھا؟ وہ زہریلا اثر تھا، لیکن وہی اس کے لیے شفا کا سبب تھا۔ پھر جب اس نے اپنی ریسرچ کی تو اس کی ریسرچ نے اس کو بتایا کہ یہ اس کی بیماری کا علاج اس میں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے شفا رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو کہاں لے گیا کہ جو اس کے لیے ایک انجانا شہر تھا، انجانی جگہ تھی، اور وہ وہاں پر تو اپنی زندگی کے دن پورے
پورے کرنے گیا تھا، لیکن اللہ پروردگار نے وہاں اس کے لیے زندگی کے دن اور عطا کر دیے۔ تو کبھی انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے اپنی موت کا سامان کرنے کہ بس اب تو میرا آخری وقت ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے زندگی عطا کر دیتا ہے، اور کہیں بندہ جا رہا ہوتا ہے زندگی لینے، زندگی سے انجوائمنٹ کرنے، اور وہاں اس کے لیے موت کا سامان رکھا ہوتا ہے، وہاں اس کے لیے موت کا سامان ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، وہ رب العزت چاہے تو موت کے سامان میں زندگی رکھ دے، وہ رب العزت چاہے تو زندگی کے سامان میں موت رکھ دے۔ اس کی قدرت، تو اس لیے اس کی قدرت کی نشانیوں پہ غور کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو۔ کبھی آپ کو ایک چھوٹی معمولی سی چیز بھی ملے تو اس کو یہ مت سوچیں کہ بس یہ آ گئی، کسی نے دے دی، مجھے مل گئی۔ ایک دم آپ غور کریں یا اللہ۔ اور کبھی ایسے وقت میں کہ جب آپ کو بالکل چھوٹی سی چیز کی ضرورت ہو، لیکن ضرورت ہے اس وقت، حالانکہ وہ آپ بازار سے جا کے لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو ضرورت ایسی ہے کہ وہ ضرورت اس وقت ہے، تو آپ ایک دم جب دیکھتے ہیں کہ اس ضرورت کو اللہ نے آپ کی پورا کر دیا، تو اگر وہ معمولی بھی ہو نا اور کسی کے ہاتھ سے آئی ہو، تو اس وقت اس بندے کا بھی شکریہ ادا کریں اور اپنے رب کا بھی شکر ادا کریں کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے بندے کی ضرورت کا پورا کرنا، پورا ہونا۔ تو جب ضرورتیں پوری ہونا، تو ضرورتیں پوری ہوتے وقت اگر اللہ پاک کی وہ نعمتیں ملیں تو بندہ ان کو کروڑوں سے قیمتی جانے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اس وقت کروڑوں کا مال ہو اور ضرورت آپ کو تھوڑے سے مال والی شے کی ہو، تو آپ کے لیے کیا چیز مقدم ہوگی؟ جو تھوڑی قیمت کی ہو لیکن آپ کی ضرورت ہو۔ پھر آپ اس کروڑوں کی چیز کو کیا کریں گے؟ اسی کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس بڑا سونا ہے، اس نے سونے کے زیورات بھی پہنے، اس کے پاس سونے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن اس وقت اس کے پاس پانی نہیں ہے۔ اس وقت یہ جس کو بندہ ایک چھوٹی سی نعمت سمجھتا ہے، حالانکہ پانی تو خیر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو وہ جس کو عام سمجھتا ہے کہ جب اس کو پیاس لگتی ہے اپنے فریج سے پانی نکالتا ہے، پی لیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے بازار میں جا رہا ہے تو پانی کی بوتل خریدی، پی لی، اپنی پیاس بجھائی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں اس کو پانی اویلیبل نہیں ہے، اس وقت اس کے لیے وہ کروڑوں کا سونا قیمتی نہیں ہوگا، پانی کا ایک قطرہ قیمتی ہوگا۔ تو بندہ آج ان ساری چیزوں سے دور ہو گیا، اور جب ان ساری چیزوں سے دور ہو گیا تو وہ اپنا سارا مال اپنی ضرورتوں پہ صرف کرنے کے بجائے اپنی خواہشات پہ خرچ کرنے لگ گیا، اور جب اپنی خواہشات کو بڑھا کر اپنی خواہشات پہ سارا مال خرچ کرنے لگ گیا تو جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ روتا پھرتا ہے، ہائے میرے پاس تو یہ نہیں ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس بات پہ غور کرے کہ اگر اس کا پروردگار، اس کا مالک و مولا اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور بندہ جب ان باتوں پہ غور کرے گا تو ہر لمحہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت، یہ ممکن ہے کہ ہماری خواہشات بہت سی پوری نہ ہو رہی ہوں، کیونکہ خواہشات تو بندے کی خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک کہ اگر کوئی محل میں بادشاہ رہتا ہے نا، خواہشات کبھی بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ کوئی دنیا کا کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی انسان ہو، خواہشات اس کی بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی بھی پھر ایک نیا خواہش پیدا ہوتی رہے گی۔ لیکن ضرورت میرے رب العزت نے جس کو پیدا کیا ہے، اگر وہ ایک پتھر میں رہنے والا کیڑا ہے تو میرا رب ضرورت اس کی بھی پوری کرتا ہے۔ اگر وہ سمندر میں رہنے والا، سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والا ایک چھوٹا سا جانور ہے، میرا رب ضرورت اس کی بھی پوری کرتا ہے۔ اگر میرا پروردگار فضاؤں میں اڑنے والے ایک ننھے سے ایسے بے پر کا جو جانور ہوتا ہے، اللہ پروردگار ضرورت اس کی بھی پوری کرتا ہے۔ بل میں رہنے والی ایک چھوٹی سی چونٹی کی بھی وہ رب العزت ضرورت پوری فرماتا ہے۔ بندہ ان حقیقتوں پہ غور کرے، اور غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرے، کیونکہ قرآن بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن بار بار اس طرف بلاتا ہے کہ تدبر کرو۔ جب تم تدبر کرو گے، غور و فکر کرو گے، تو تم اپنے رب کی معرفت کو سمجھو گے، تم اپنے رب کو جانو گے، تمہارے دل میں تمہارے رب کی محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے زندگی کے واقعات کو ایک چھوٹا سا واقعہ نہ جانو، بلکہ ہر واقعہ کسی بہت بڑے واقعے کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ کفار کو سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر قرآن کسی چھوٹی سی بھی بات کو بیان کرے یا کسی چھوٹی سی مثال کے ذریعے تمہیں کوئی بہت بڑی بات سمجھائے تو تم اس پر اعتراض نہ کرو، بلکہ اس سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لیکن اس سے کچھ تو ہدایت پاتے ہیں اور کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں۔
ہیں، لیکن یہ بھی پھر فرما دیا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ نافرمان گمراہ ہوتے ہیں۔ جو نافرمان ہیں، اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں، اللہ کے حکم کا احکام کو مذاق میں ڈالنے والے ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے رہتے ہیں، وہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب تو ہی ہے، وہ اللہ کے اس عہد کو توڑتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، پکا کرنے کے بعد، اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دینا اور گناہوں پہ مصر ہونا، گناہ پہ اصرار کرنا۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے اس قرآن کو پر ایمان لانے کا جو وعدہ کیا تھا، اس کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داری، انفرادی اور اجتماعی فائدے ایک دوسرے کو پہنچانا، وہ سب توڑتے رہتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ گمراہ ہیں، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو وہ توڑتے ہیں، کیا توڑتے ہیں؟ اس عہد کو توڑتے ہیں جس عہد کو اللہ نے باندھنے کا حکم دیا، کیونکہ جو جب تک اللہ کو اپنا رب سمجھے گا، اللہ کو اپنا رب سمجھنے پر ایمان لائے گا پکا پختہ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مانے گا، تو اسے ہدایت ملے گی۔ اور جو صاحب قرآن سے رشتہ غلامی توڑ دے گا، جو صاحب قرآن سے اپنا تعلق ختم کر دے گا، اسے کیا ملے گا؟ اسے تو جس کے دل میں قرآن تو آ جائے، قرآن والا تشریف نہ لائے، تو اس کو اس قرآن سے کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی، بلکہ وہ تو اس قرآن سے بھی گمراہی کی طرف جائے گا۔ اور اولئک هم الخاسرون، پھر ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن کا علم لیتے وقت بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم قرآن کا علم اس سے لیں گے جس کے دل میں صاحب قرآن کا سچا تعلق ہو، جس کا دل صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمتوں سے لبریز ہو، تبھی وہ جب اس قرآن کو بیان کرے گا تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تعلق کی روشنی اور سچے تعلق کی شیرنی اور حلاوت کے ساتھ بیان کرے گا۔ پھر قرآن مٹھاس بھی دے گا، پھر قرآن مزہ بھی دے گا، پھر قرآن لطف بھی دے گا، پھر اس قرآن کو حاصل کرنے میں ہدایت بھی نصیب ہوگی۔ اور جو قرآن تو کریں گے، لیکن صاحب قرآن سے اپنا تعلق قائم نہ کریں گے، بلکہ اس قرآن سے صاحب قرآن کی وہ معاذ اللہ تنقیص یا اعتراض کے کوئی پہلو ڈھونڈیں گے، تو پھر ان کے قرآنوں کی تفسیروں میں کبھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے اور ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ کرے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے ہدایت پانے والوں میں سے کرے۔ اور اللہ نے جو بعض تعلقات اللہ نے جو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان سے جوڑے، اور جن تعلقات کو اللہ نے توڑنے کا حکم دیا ان سے توڑے۔ یہاں پہ سب تعلق آ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے بعض تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑو غلامی کا، اور کفار سے تعلق توڑو دوستی کا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ کے بندوں کی غلامی میں عزت ہے، ان سے رشتہ توڑنے میں سراسر نقصان ہے، لہٰذا اللہ کے بندوں کے کام آئے، اللہ کے بندوں کو نفع پہنچائے، اللہ کے بندوں کا دل اپنی اخلاق سے خوش کرے، اللہ کے بندوں کے معاملات کو حل کرے، جتنی طاقت اور کوشش ہے اللہ کے بندوں کے کام آئے، رشتوں کو جوڑے اور فساد کی کوشش نہ کرے، تو انشاءاللہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا تو قرآن کا اعلان ہے اولئک هم الخاسرون، پھر وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے، اپنا خاص احسان ہم پر فرمائے۔ اللہ جن عہدوں کو تو نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ تو ہمیں ان کو جوڑنے والا بنا، اور جن عہدوں کو تیرے حکم سے توڑنا ہے ان کو توڑنے والا بنا۔ اللہ جن سے محبتیں دلوں میں رکھنے کا تیرا حکم ہے ان سے سچی محبتیں عطا فرما، اور جن سے دلوں میں محبتیں نہیں رکھنی ان کی محبتیں کبھی ہمارے دلوں میں داخل نہ فرما۔ اللہ ہم کو کسی معاملے میں کبھی کمزور نہ فرما، اے اللہ تو ہم پر اپنا خاص فضل و احسان فرما دے، اے رب العزت، اور ہمیں فساد پھیلانے والا نہ کر، اور فساد پھیلانے والوں کے شر سے بچنے والا بنا۔ اے رب العزت ہمیں اس قرآن سے ہدایت
ہدایت عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرما۔ ہمارے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام مسلمان مرد عورتوں کی مغفرت فرما، اور اے رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔